السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگیٹ اور آج جو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک فیک نیوز سے متعلق ہے، کیونکہ میڈیا سے میرا تعلق ہے۔ آج کل جو سوشل میڈیا پہ جس طرح ٹویٹر، واٹس ایپ یا باقی چیزوں پہ چیزیں چل رہی ہیں مختلف سیاسی شخصیات کے حوالے سے، جن میں عمران خان کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، نواز شریف صاحب کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، زرداری صاحب کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، تو یہ بڑی عجیب سی ایک صورتحال بنی ہوئی۔ فیک نیوز ہمیشہ نیوز کا حصہ رہی ہے، وہ پراپیگنڈے کے طور پہ بھی ہمیشہ استعمال ہوتی رہی ہیں چیزیں، اور یہ ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بھی چیز وائرل کرنی ہو یا کسی کے متعلق کوئی نیگیٹو بات سامنے لانی ہو یا کرنی ہو، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے بعض ادارے بھی کرتے ہیں، اور خاص کر کے ایسے وقت میں کیے جاتے ہیں جب حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوتے ہیں۔ جس طرح اب الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن میں کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں جس میں یہ بات کی جا رہی ہے، اور مختلف لوگوں کا رجحان بیسیکلی جس عوام کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کو ہم ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں، عوام کو ہم سہولتیں دینے کی بات کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے سیاستدان اور ان کی ٹیم جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی خبریں وائرل کرتی ہے، اور جس کو ہم فیک نیوز کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے عناصر بھی ہوتے ہیں جن میں سے میڈیا کی کچھ پرسنالٹیز بھی ایسی ہوتی ہیں جو آج کل زیادہ تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہیں۔ کچھ خواتین جرنلسٹ جو ہیں ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ نوکریوں کی باتیں کر رہی ہیں کہ وہ کس کی نوکری کر رہی ہے یا کس طرح سے وہ پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہی ہوتی ہیں جب حالات زیادہ غیر معمولی ہوتے ہیں۔ جس طرح آج ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں، الیکشن میں عمران خان صاحب کی جو شمولیت ہے یا اس گروپ کی شمولیت ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی خدمت کی بات ہو رہی ہے، آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے، الیکشن لیٹ ہونے کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو ہے فیک نیوز کا بڑا اہم کردار آج کل بنا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ نیگیٹو اس کو کرتے ہیں تو وہ زیادہ وائرل ہوتی ہے۔ جس طرح سے کہا جا رہا ہے، جس کی تردید بھی آ چکی ہے، کہ عمران خان صاحب سے جیل میں جو IMF کے وفد نے ملاقات کی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے ڈسکس کی ہیں۔ اس حوالے سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں پرویز الہی صاحب، ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں منسوخ کی گئی ہیں، بلکہ اس خبر کو جو ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ منسوخ کیا گیا کہ ان کی یہ بات ہے۔ لیکن اس حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، کچھ لوگوں کی تنقید بھی سامنے آئی ہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات IMF کی جیل ہڈیالہ جیل میں ملاقات کی جو بات سامنے آئی ہے، اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات میں یا ان کی فیملی شامل ہوتی ہے یا وکلاء کی جو ٹیم ہے وہ عمران خان صاحب سے ملتی ہے، آنے والے وقت میں یا عدالتوں میں کیس کے حوالے سے ان سے مشاورت ہوتی ہے۔ باقی کوئی سرکاری یا غیر سرکاری سطح پہ ایسے کسی وفد سے جو ہے ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی، نہ ہوئی ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے یہ کہ اگر آپ اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ جو فیک نیوز ہے یہ ہمیشہ، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، کہ حصہ رہی ہے خبروں کا، لیکن عوام کو اس پہ کان نہیں دھرنے چاہیے۔ عوام باشعور عوام ہے پاکستان کی، اب بہت ساری چیزیں ان کی سمجھ میں آ گئی ہیں، وہ یہ بات سمجھ چکی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اگر فیک نیوز پہ ہی آپ کان دھرے رکھیں گے اور اسی کو اپنی جو ہے ڈبیٹ کا حصہ بنا لیں گے تو پاکستان آگے کیسے بڑھے گا؟ آپ نے ایسی غلط خبروں کی تنقید کو جو ہے نا وہ مثبت انداز میں لینا ہے، تاکہ عوام کی خدمت کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے بات ہے، لیکن عوام کی خدمت کی بات نہیں ہے۔ اس وقت صرف بات ہو رہی ہے کرسی کی، وزیر اعظم کی کرسی کی۔ اس کرسی پہ کون سا دولہا بیٹھے گا اور کون سا دولہا سجے گا، اس کی آج باتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری فیک نیوز یا باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں، اور عوام کو بیسیکلی انہی خبروں کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ اس بات پہ ڈٹے رہیں اور قائم رہیں کہ ہمیشہ فیک نیوز کو مثبت انداز میں لینا ہے، ان کو نیگیٹو انداز میں نہیں لینا۔ اگر فیک نیوز اگر کوئی آ رہی ہے، آپ کے ذہن میں غلط خبر ہے، تو اس کی تنقید کریں، بجائے اس کے بحث میں جائیں، بلکہ اس کو اگنور کر دیں۔ جب آپ اگنور کریں گے تو میرا خیال فیک نیوز کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اس بات پہ آپ کو ہمیشہ فوکس رکھنا ہے کہ غلط خبر کو، تشہیر کو آپ نے روکنا ہے، اس کو بجائے اس کے کہ اس کو بحث کا حصہ بنا کے مزید اس کو وائرل کریں، بلکہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، تاکہ عوام کی حقیقی معنوں میں خدمت کا ایک جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہ سکے۔